دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک دفعہ میڈیا سے بات کی ہے اور تھوڑا سیاسی طور پر گویا تحرک نظر آیا ہے مسلم لیگ نون میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دو شخصیات کے گھر جن میں آسن اقبال صاحب ہیں اور شاہد خاقان عباسی ہیں، ان سے ملیں علیحدہ علیحدہ اور انہیں مبارکباد ان کی رہائی پر دی، اور ظاہر ہے وہ مٹھائی وغیرہ جو یعنی خوشی کا اظہار بھرپور انداز سے کیا، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یعنی ہم نے کوئی اپنا بیانیہ یا سیاسی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کوئی چھوڑ نہیں دیا، گویا وہ اعلیٰ سیاسی قیادت جو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ سیاسی قیادت ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹاپ براس ہے، یعنی گویا میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، یا سوٹو سے اسی سمجھ لیں کہ تنظیمی ڈھانچے میں جو ایک پراپر جماعتی اظہار ہے، اس کی پابند ہے کہ ان کی ہدایات ہیں کہ وہ خاموش رہیں، اور فی الحال ان کی ذاتی کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور وہ ذاتی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ میاں نواز شریف کی بیماری ہے جو ان کے ظاہر والد ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کے پاس اور ان کے اولاد بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال پراپر انداز سے کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں، اور ظاہر میرا بھی یہ جی چاہتا ہے اور حق بنتا ہے اور گویا فرض بنتا ہے کہ میں بھی یعنی کوشش کروں کہ ان کے پاس اس صورتحال میں موجود ہوں۔ جہاں تک یہ تاثر پہلے میڈیا میں تھا کہ میاں صاحب نے ان کے بغیر علاج کرانے سے انکار کیا، مریم نواز صاحبہ نے اس کی ان لفظوں میں تردید کی ہے کہ شاید اس طرح نہیں ہے۔ اصل نقطہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ وہ توقع کر رہے تھے کہ یعنی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ECL سے ان کا نام عدالت کے ذریعے نکل سکتا ہے اور وہ لندن پہنچ سکتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک عارضی طور پر سمجھ لیں کہ اس میں ڈیلے کیا گیا ان کی ٹریٹمنٹ میں یا پروسیجر میں۔ تو وہ یعنی مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بے شک میں نہیں بھی پہنچ سکتی تو آپ علاج اپنا ضرور کروائیں، لیکن سٹل وہ پر امید نظر آئیں کہ کیونکہ ان کا معاملہ ECL والا عدالت میں ہے، اگر عدالت نے اجازت دی تو وہ جائیں گی، اگر نہیں دی تو ظاہر ہے وہ نہیں جائیں گی، اور اپنا وہ کردار جو ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ ان کے ذمہ لگائے گی، وہ کسی اس میں کوئی پس و پیش نہیں کریں گی ہیں، لیکن جہاں تک ووٹ کو عزت دو اور میاں نواز شریف کی قیادت ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ اب بھی اسی پر قائم ہے اور اسی پر قائم رہیں گی، اور جو بھی سیاسی قیادت کی طرف سے ان کے ذمہ معاملہ لگایا جائے گا وہ اس کو آسن طریقے سے انجام دیں گے۔ اور انہوں نے اپنے سیاسی قائدین جو مسلم لیگ نون کے ہیں، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی، آسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، اور یعنی رانا صاحب اور یعنی رانا ثناء اللہ، یعنی جتنے بھی ان کے گویا نائب گزیدہ ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران گزیدہ یا بجویہ نظام کے کاٹے ہوئے ہیں، تو ان سب کی تعریف کی کہ انہوں نے اپنا عزم، حوصلہ اور صبر جو ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے، تو ان صعوبتوں سے وہ سکسیسفلی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ لہٰذا مریم صاحبہ کی اس طرح پھر یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ذاتی وجوہات کی وجہ سے نسبتاً خاموش ہیں یا تھیں، اور میڈیا پر کیونکہ بہت ساری قدغنیں ہیں، ان پر میرے یعنی مریم نواز کو دکھانے پر بھی بڑی حد تک پابندیاں تھیں اور ہیں، اور انہیں نہیں توقع ہوتی کہ وہ جو کچھ کہیں گی اسی طرح منوان جو ہے وہ میڈیا دکھائے گا، تو ایک جزوی سبب یہ بھی ہے کہ وہ لو پروفائل ان کا نظر آتا ہے۔
بہرحال یہ تو ان کی بات بڑی یعنی ایک صائب نقطہ نظر ہے کہ اگر سیاسی قیادت ان کے ذمے کام جو لگائے گی وہی کریں گے نا، اور پھر کوئی بھی سیاسی تنظیم ہو یا کوئی گروہ ہو، وہ بہرحال قیادت کا اگر پابند رہے تو یہی اس کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر منہ جو ہے وہ اپنے طور پر بولتا رہے اور سمت اپنی کا تعین کرتا رہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے ایک الجھن بھی پیدا ہوتی ہے اور اس تنظیم یا سیاسی پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ایک اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ قیادت جو ہے ظاہر ہے یعنی گیون حالات جو ایک آبجیکٹیو ریئلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس بدلتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی خاموش ہو سکتے ہیں، کبھی زیادہ زور سے بول سکتے ہیں، کبھی وہ سڑکوں پر ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی وہ میڈیا میں ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی ادروائز تنظیم کو ایکٹیویٹ اور تنظیم سازی اور اس میں یعنی کام تنظیم کے لیول پر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے اگر قیادت یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں بی بی مریم کو خاموش رہنا چاہیے یا نسبتاً یعنی لو پروفائل رکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی مونوٹنس بیہیویئر نہیں ہوتا کسی سیاسی قیادت کے لیے، اس میں کئی مینوورنگ اور کئی یعنی دائیں بائیں جو ہے اس میں مڑنا اور سٹیئر کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مریم صاحبہ کا اس طرح جو ہے میڈیا میں آنا اور ایک طرح سے سیاسی طور پر اگرچہ ابھی آغاز ہے، دیکھنا ہے آئندہ دنوں میں کیا وہ وہی لو پروفائل اپناتی ہیں یا واقعتاً ایکٹیو ہوتی ہیں، یہ تو ابھی دیکھیں گے وقت کے ساتھ۔ لیکن ان کا سمپلی اتنا بھی ظاہر کرنا، ایک تو جو قیادت ہے اس کے لیے یقیناً حوصلہ مند ہے، یعنی جو پاکستان میں موجود قیادت ہے کہ جو یعنی شریف فیملی ہے اس والے سے، کیونکہ مسلم لیگ کا ظاہر ہے اصل مورنگ یا اینکر تو وہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کی بھی حوصلہ افزائی اور کارکنوں کا حوصلہ اور مورال بھی اپ اس سے ہوا ہے۔ اور اس سے ایک اور سمجھ لیں کہ اسی سے جڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک فیلر چھوڑا گیا کہ چند جو انسگنیفیکنٹ قسم کے یا بعض ان میں شکست خوردہ بھی تھے، تو ایم پی ایز کو یا سابقہ ایم پی ایز اور ایک آدھ سابق ایم این ایز کو بزدار صاحب سے ملاقات کرنے کا حساب جو ہے وہ اس کو ڈسپلے کیا گیا، تو اس سے ایک طرح سے جو مسلم لیگ کے ورکرز ہیں ان میں گویا ایک مایوسی سی یا اضطراب پیدا ہوا۔ تو مریم صاحبہ کے اس طرح مستعد ہونے سے، سیاسی طور پر متحرک ہونے سے اور میڈیا میں ان کی آواز آنے سے، وہ گویا جو ایک مایوسی تھی وہ چھٹ گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ خبر کیونکہ اس سے زیادہ بڑی ہے لہذا وہ ویسے بھی دب گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مسلم لیگ کے لیے ورکرز کے لیے حوصلہ افزا بات ہے، مسلم لیگ کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ متحرک ہوں۔ جب تک شہباز شریف نہیں واپس آتے تو ظاہر ہے مریم صاحبہ کو یہ بہت باقاعدہ نہیں تو آف اینڈ آن کبھی کبھار یعنی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تو کم از کم اس طرح اپنے وجود کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ ان کے کارکن جو ہیں وہ ان کا مورال اپ رہے۔ اور سیاسی قیادت میں بھی دیکھیں یہ جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا اس میں بھی جو گرما گرم بحث ہوئی، اگرچہ وہ ایک مثبت بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تاثر میڈیا میں ایسا دیا گیا کہ شاید بڑے اختلافات ہیں۔ جہاں تک میاں صاحب کی اور شہباز شریف کی قیادت کی بات ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اس پر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بہتر ہے، وہ اسٹریٹجی بہتر ہے، ایسے کریں تو مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہے اور ایسے کریں تو نہیں مفاد میں، یا ان ایشوز پر کیا آپ کا سٹانس ہے، یعنی ان چیزوں پر تو بحث بہرحال ہونی چاہیے اور وہی ہوئی۔ اور اس میں ایک فیکٹر یقیناً یہ بھی تھا کہ اس جو ٹاپ براس ہے مسلم لیگ نون کا، خاص طور پر شریف خاندان کا، ان میں سے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا تو اس وجہ سے بھی ایک گویا یہ تاثر پیدا کیا گیا جیسے کوئی رڈر لیس یا کوئی بے ملاح کی کشتی ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اس قسم کا تاثر تھا۔ لیکن بہرحال مریم صاحبہ کا اس طرح
میڈیا میں کھل کے آنا مسلم لیگ نون کے لیے ایک جاں فضا معاملہ تھا اور ورکرز کا حوصلہ بلند ہوا ہوگا. تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں یہ رجحان جاری رہتا ہے یا نہیں. ہمارا یعنی تخمین و ذہن یہی ہے کہ اگرچہ 100% مستعد یا متحرک نہیں ہوں گی، لیکن کچھ وہ یعنی ہفتے میں یا 10 دنوں میں کوئی 1-2 بیانات یا اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ یقیناً اب شو کریں گی جو بذات نظر آتا ہے. اور اس سے ایک طرح کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ارگو کیا جا سکتا ہے کہ حکومت پر ایک پریشر ڈیولپ ہوگا کہ مریم صاحبہ اگر واقعتاً ایکٹیو ہوتی ہیں تو یقین کریں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام میں ان کی کوئی روٹس نہیں ہے، اور بجویہ نظام ہی سمپلی ان کی سروائیول کا ضامن ہے. اور جن حالات اور نہج پر یہ معیشت جاری ہے، اور خاص طور پر اب ظاہر ہے اور بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ بجویہ نظام جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلے گا. اگر چلے گا تو پاکستان کا سمجھ لیں کہ بیڑا غرق جو پہلے کر دیا اس کو سوا بیڑا غرق کیا جائے گا. ملک کے یہی مفاد میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ جس چیز کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا، جس آئین کی قسم اٹھائی تھی، کبھی کبھار تھوڑی بہت اس کی پاسداری کر لینے میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس صحت کے لیے اچھا ہوگا. اس لیے کہ اگر اسی نہج پر معاملہ رہا تو پھر وہ جو ڈیفنس بجٹ کے نام پر ہن برستا ہے من و سلوا، اس میں کمی آ جائے گی، بہت زیادہ کمی آ جائے گی. اور یہ بڑا دکھ والی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کبھی جب 6% پر گروتھ ریٹ تھا تو اس وقت انہیں یعنی وہ خارش ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ معیشت پر بڑی تشویش ہے. اب 1% پر گروتھ ریٹ ہے اور روزانہ معیشت کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. گویا ملک کو IMF اور باقی اسی علق کے اداروں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. اب ان کو خارش نہیں ہوتی، اب انہیں کوئی تشویش نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.